الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں جو آپ کے ارد گرد جو پروانے تھے، جو دیوانے تھے، جو مستانے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے گرویدہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے گرویدہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے گرویدہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الہام کے گرویدہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال کے گرویدہ تھے، عاشق تھے۔ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی تپش جو ہے اور عشق کی آگ جو ہے وہ ان کے سینوں میں چل رہی تھی، اور وہی آگ جو ہے وہ پھر ان کے لیے اسی آگ میں وہ تپ کر کندن بنے، اور پھر عالم اسلام میں جو ہے وہ انہوں نے فیض حاصل کیا۔ میں صرف یہ عرض کرتا چلا، مجھے یعنی آپ صحابہ اعظام میں جو ہے نا بہت ساری ایسی شخصیات بھی ہیں ناظرین، جو کہ یعنی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور ذات اقدس کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں ایک خاص مقام حاصل تھا، اور ان میں جو چند نام جو ہیں وہ اگر میں آپ کو خیر و برکت کے لیے لیتا چلوں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ ایسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے چند صحابہ تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو جو رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان کے ساتھ، صحابی کے ساتھ، وہ تو ہے، لیکن ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر التفات میں رہتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت میں رہتے تھے۔ ان میں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بچپن سے آپ بھی کتابوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں، لیکن جو ایک دو خاص باتیں ہیں نا ان کے بارے میں شاید ہو سکتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اگر نہیں معلوم تو میرے لیے یہ باعث سعادت ہوگی کہ آپ کے علم میں وہ لے آؤں گا۔ حضرت بلال کے بارے میں جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آپ پہلے بہت دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں، پہلے آپ سن بھی چکے ہیں، لیکن دو باتیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ کو شاید آپ کے علم میں نہ ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے، جنہیں مؤذن خاص بھی کہا جاتا ہے، وہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لانگری خاص بھی تھے، اور ایک اور جو تھا اعزاز آپ کو حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیف اکاؤنٹنٹ بھی تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اگر بہت سارے وفود جو تھے جب وہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قیام و طعام کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگاتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کتاب سارا وہ رکھتے تھے، تو بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ بازار سے سودا سلف ادھار بھی لے آتے تھے، کیونکہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں وہ ادھار جو ہے وہ اس کو چکتا کر دے، لیکن ضرورت کے مطابق کیونکہ وہ وفد کی لنگر کا اہتمام کر رہے ہوتے تھے تو وہ اس کو انتظام کر لیتے تھے۔ اور لانگری خاص اس لیے تھے کہ یعنی جو ان کے طعام کا اہتمام تھا وفود کے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیف اکاؤنٹنٹ بھی تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لانگری خاص بھی تھے۔ وہ بچے جن کو لانگری کا مطلب نہیں پتہ، میں بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو کھانے کا جیسے درگاہوں پہ بارگاہوں پہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی تقسیم کا اہتمام فرماتے ہیں، تو وہ جو تقسیم ہوتی تھی اس کو وہ لانگری کہتے ہیں، جس کے ہاتھ سے تقسیم ہوتا تھا کہ اللہ جو ہے وہ دینے والا ہے اور میں جو ہے وہ تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساری نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقسیم ہوتی تھی، لیکن جو وہاں پہ لنگر تقسیم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے جو لانگری تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ، کیسا ایک یعنی بے مثال جو ہے وہ رتبہ اور بے مثال جو ہے وہ جو پوزیشن تھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہوئی تھی، اور اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، سید امام حسن علیہ السلام سے، سید امام حسین علیہ السلام سے محبت بھی اسی لیے بہت زیادہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز کے اندر مقبول تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر چلے گئے، تو پھر جب وہ واپس آئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ اذان دیں، تو وہ اذان نہیں دے رہے تھے، حالانکہ یعنی کہ حضرت جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے بھی کہا کہ اذان دیجئے، انہوں نے اذان نہیں دی، لیکن جب شہزادوں نے کہا، یعنی سید امام حسن علیہ السلام اور سید امام حسین علیہ السلام نے کہا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب میرے لیے یہ حکم ہے، کیونکہ صاحب نظر تھے، صاحب تصوف تھے، وہ جانتے تھے کہ ان اماموں کی کیا مقام ہے، تو ان کو وہ جواب نہ دے سکے، تو پھر انہوں نے اذان دی، تو پھر مدینے کی گلیوں سے لوگ جو ہے وہ روتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پر جو ہے وہ کروڑا اربع نعمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے عشق سے، جو عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے کرتے تھے، اور ان کے توسل سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے جو عشق کرتے تھے، کاش ہمیں بھی اس عشق میں سے حصہ مل جائے اور ہمارے دل میں بھی وہ محبت سما جائے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔